بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ناظرین و سامعین، صلاۃ و تسبیح کی کیا فضیلت ہے اور اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے اور یہ کب پڑھی جاتی ہے، کتنی بار پڑھنی چاہیے، آج کے بیان میں یہ سماعت فرمائیں گے۔ حدیث نمبر ہے 1297، یہ سنن ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے۔ پہلے انشاءاللہ اس کی فضیلت کیا ہے، پڑھنے کے فوائد کیا ہیں، آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ پھر اس کے پڑھنے کا جو طریقہ حدیثوں میں ذکر ہوا وہ بھی آپ کی گوش گزار کیا جاتا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال للعباس بن عبد المطلب یا عباس یا عماہ الا اعطیک الا امنحک الا احبوک۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس ابن عبد المطلب سے فرمایا، اے عباس، اے میرے چچا، کیا میں آپ کو عطا نہ کروں، کیا میں آپ کو بھلائی نہ پہنچاؤں، اور کیا میں آپ کو نہ دوں؟ الا افعل بک 10 خصال اذا انت فعلت ذلك غفر اللہ لک ذنبک اولہ وآخرہ قدیمہ وحدیثہ خطأہ وعمدہ صغیرہ وکبیرہ سرہ وعلانیتہ 10 خصال ان تصلی 4 رکعات تقرأ فی کل رکعت فاتحۃ الکتاب وسورۃ، کہ کیا میں آپ کو 10 ایسی باتیں نہ بتاؤں جب آپ اس پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے نئے پرانے جانے انجانے چھوٹے بڑے اور چھپے اور کھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وہ 10 باتیں کیا ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ 10 باتیں یہ ہیں، ان تصلی 4 رکعات تقرأ فی کل رکعت فاتحۃ الکتاب وسورۃ فاذا فرغت من القراءۃ فی اول رکعت وانت قائم قلت سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرۃ۔ انشاءاللہ میں طریقہ بھی سر عرض کرتا ہوں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فضیلت فرمائی کہ یہ پڑھنے کی یہ فضیلت ہے، اس کے بعد اس نماز کا جو طریقہ ہے وہ 7 ترتیب سے آگے حدیث میں بیان ہے، میں وہ بعد میں پیش کرتا ہوں۔ میں پہلے اس کی جو فضیلت ہے اس کو مکمل کر لوں، اور آخر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا حضرت عباس سے، اپنے چچا سے، فرمایا چچا ان استطعت ان تصلیھا فی کل یوم مرۃ فافعل، فرمایا اگر استطاعت ہو تو روزانہ 1 مرتبہ پڑھ لینی چاہیے۔ اور پھر حضور نے فرمایا فإن لم تفعل ففی کل جمعۃ مرۃ، فرمایا اگر روزانہ نہ پڑھ سکو تو جمعے کے روز پڑھ دیا کرو۔ فإن لم تفعل ففی کل شہر مرۃ، فرمایا اگر ہر جمعے کو بھی نہ پڑھ سکو تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ فإن لم تفعل ففی کل سنۃ مرۃ، اگر ہر مہینے کو بھی نہ پڑھ سکو تو کم از کم سال میں تو پڑھ لیا کرو۔ فإن لم تفعل ففی عمرک مرۃ، فرمایا اگر ہر سال بھی نہ پڑھ سکو تو عمر میں 1 مرتبہ تو پڑھ لو۔ تو یہ ایسی فضیلت والی بات ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ پڑھنے والے کے گناہ معاف ہوں گے، اگلے پچھلے، ظاہری باطنی، چھوٹے بڑے، اور بہت زیادہ اس کی برکات حضور علیہ السلام نے جو بیان فرمائی ہیں، اور پھر ترغیب دلائی کہ روزانہ نہیں تو جمعے کو، نہیں تو ہر مہینے کو، نہیں تو ہر سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اگر ایسا بھی نہ ہو تو عمر میں 1 مرتبہ پڑھ لو۔ تو ان ساری باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ناظرین و سامعین، ہمیں یہ کبھی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے میں بالکل مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ جب اس کی نیت کریں گے تو 4 رکعت نماز صلاۃ و تسبیح آپ منہ قبلے کی طرف کریں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھیں، تو سب سے پہلے آپ نے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک یہ ثنا پڑھنی ہے۔ تو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے سے پہلے یعنی ثنا، نماز شروع ہو گئی ثنا سے، اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے 15 مرتبہ یہ کلمہ کہنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک آپ نے 15 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ نے فاتحہ شریف پڑھنی ہے اور پھر سورت کوئی بھی ملانی ہے۔ اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ پھر پڑھ لینی ہے۔ پھر رکوع میں جائیں گے، سبحان ربی العظیم کی تسبیح پوری کرنے کے بعد رکوع میں ہی آپ نے 10 مرتبہ پھر یہی کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ جب سمیع اللہ کہتے ہوئے اٹھیں گے تو ربنا ولک الحمد کے بعد پھر 10 مرتبہ، پھر جب سجدے میں جائیں گے سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح مکمل کرنے کے بعد سجدے کے اندر ہی 10 مرتبہ، پھر جب دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھیں گے تو 10 مرتبہ، پھر جب سجدے میں جائیں گے پھر 10 مرتبہ تسبیح کے بعد پڑھیں گے۔ اب یوں کر کے آپ کی یہ ایک رکعت مکمل ہو گئی ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک رکعت میں
یہ 75 مرتبہ تسبیح پوری کرنی ہوتی ہے. یہ پہلی رکعت کا طریقہ بتایا. تو دوسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے تو اسی طرح شروع میں یعنی چاروں رکعتوں میں جب آپ کھڑے ہوں گے تو الحمد شریف شروع کرنے سے پہلے آپ نے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے اور اس کے بعد الحمد شریف سورہ فاتحہ شروع ہوگی. ٹھیک ہے. باقی رکعتوں کی یہی ترتیب ہے جو پہلی رکعت کی ترتیب آپ کو بتا دی گئی ہے. ہاں آخر میں جب آپ آخری رکعت کا سجدہ کریں گے, سجدہ کرنے کے بعد جب آپ اٹھیں گے, اب بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ابھی پڑھوں یا نہ پڑھوں. ظاہر سی بات ہے اب مکمل ہو گئی. آخری رکعت میں جب آپ بیٹھیں گے تو آپ نے صرف التحیات پڑھنا ہے. جس طرح 2 رکعتیں مکمل ہونے کے بعد آپ التحیات کے لیے بیٹھیں گے تو اس وقت نہیں پڑھنا, 2 سجدوں کے درمیان پڑھا جاتا ہے, سجدوں میں پڑھا جاتا ہے. جب دونوں سجدوں سے فارغ ہو جائیں, بیٹھ جائیں, پھر نہیں پڑھا جاتا. تو پھر آپ نے التحیات پڑھنی ہے دوسری رکعت میں. تو آپ نے تشہد تک پڑھ کے تو پھر کھڑے ہو جانا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول تک پڑھ کر آپ کھڑے ہو جائیں گے. اور اسی طرح جو ہے جب آپ چوتھی رکعت مکمل کر لیں گے, سجدہ مکمل کر لیں گے, تو آپ آخری جو التحیات بیٹھیں گے تو اس میں آپ نے یہ تسبیح نہیں پڑھنی ہے. سجدے میں پڑھنے کے بعد آپ بیٹھ جائیں گے اور اس کے بعد آپ نے التحیات للہ یہ شروع کر کے وللمؤمنین یوم یقوم الحساب السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک آپ نے خود سلام پھیر دینا.